الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آیت 29 سے 32 3 آیتیں کی تھیں۔ میں ان کا شارٹ خلاصہ پیش کر دیتا ہوں اور ان آیات کی اہمیت سمجھیے۔ آج جتنے مسائل پوری امت کو فلسطین کے حوالے سے درپیش ہیں، ان سب کا جواب یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ملا، آپ نے نافذ کیا اور مسلمان محفوظ ہو گئے۔ تو بڑے غور سے سنیے۔ قال الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر قاتل الذین قاتل الذین، ان لوگوں سے جنگ کرو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، اور ایک اسلامی حکومت کی پالیسی اہل کتاب کے بارے میں کیا ہو وہ پوری چیز تفصیل سے یہاں بتا دی گئی ہے۔ تو پہلا کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے، جیسے مدینے میں قائم ہو گئی اور دشمنوں سے ذرا فراغت ہوئی، اسلامی حکومت کو پورے ملک میں مستحکم کرنے کے لیے پہلے آیا کافروں کے معاملے میں کہ ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو، اور اگر دو چیزوں میں ان کے پاس دو اختیار ہیں، دین اسلام قبول کر کے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو مسلمانوں کے بھائی ہیں، اگر یہ نہ کریں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تھا معاملہ کن کے بارے میں؟ ان مشرکین کے بارے میں جو مسلمان حکومت کے اندر وہاں موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال تک ان کو دعوت دی، اور انہوں نے جنگ بدر دیکھ لیں، جنگ احد دیکھ لیں، جنگ خندق دیکھ لیں، انہوں نے بار بار اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا معاملہ پہلے طے ہو گیا اس سے پہلے، اور اب آیت جو 29 ہم پڑھ رہے ہیں وہاں بتا دیے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، ان لوگوں سے لڑو جو یہ اہل کتاب ہے، جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر۔ دونوں کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی تھیں کہ ایک طرف اللہ پر ان کا ایمان اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے یہودیوں کا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کی انتہا۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یا یہود جائیں گے یا نصارہ جائیں گے۔ کتنی غلط حرکت ہے کہ جنت کے لیے جانے کے لیے ہر نبی نے، کون جنت میں جائے کون جائے گا جہنم میں، اس کا معیار ہر نبی نے آ کے ہر دینی الہامی کتاب نے بتا دیا، قرآن نے کھول کھول کے بتایا، اس کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ اور لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یہ کیا کرتے ہیں یہود اور نصارہ اہل کتاب؟ جو اللہ کے حلال کردہ کو نہ حلال سمجھتے ہیں، نہ حرام کردہ کو حرام سمجھتے ہیں۔ لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ دین حق جو ہر نبی لے کے آیا اور اکمل شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس کو یہ نہیں مانتے، اس کی پیروی نہیں کرتے۔ تو پھر یہ ان کے 3 جرائم ہیں۔ اگر اس پہ وہ قائم رہنا چاہتے ہیں اور دین اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر کیا کریں ان کے ساتھ؟ حتی یؤتی الجزیہ عن ید وہم صاغرون، پھر یہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے، اور اس اسلامی حکومت میں اسلامی حکومت کے تحت رہ کے زندگی گزاریں۔ صاغرون کا مطلب ہے کہ اب اس حکومت جو اللہ کی دین کے مطابق حکومت ہے، اس کی ہر بات ماننی پڑے گی، اور وہاں آپ ان کو جزیہ دے کر چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا۔ یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی، اور
اگر ان کو یہ قبول نہیں، جزیہ دینا قبول نہیں ہے، نمبر ایک، نمبر دو وہ نمبر ون اسلام قبول نہیں کرتے، نمبر دو جزیہ نہیں دیتے، تو ان سے لڑو۔ یہ ہے حکم اس آیت کا۔ اور پھر آیت 30 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے تھے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ شرک ہے، اور یہ دونوں جب یہ شرک کرے گے تو کافر ہو جائے گا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہوں کی باتیں ہیں، یہ حقیقت ہرگز نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ نقل اتارتے ہیں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے کافر ہوئے، یعنی اپنے ابا و اجداد کی نقل میں چل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کتاب سے ثبوت ہے الہامی کتاب سے، نہ عقل اس کو مانتی ہے، نہ یہ نقل ہوا ہے قرآن اور سنت میں۔ قتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، بد دعا ہے۔ ہاں انا یؤفکون، یہ کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں، کتنی سخت وعیدیں ہیں اس آیت میں۔ اور پھر ان کا اور کیا جرم ہے، آیت 31 میں بتا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ یا رب کا مطلب سمجھیں، حضرت عدی بن حاتم جو تھے جب مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو رب مانتے تھے، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو حضور نے سوال کیا کیا آپ ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام سمجھتے تھے یا اللہ کے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم نے ان علماء اور درویشوں کو دے رکھا تھا حلال و حرام کا معاملہ۔ تو حضور نے فرمایا یہی جو ہے وہ رب ماننا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ ان کے بڑے چارجز ہیں اور بڑی سری گمراہیاں ہیں۔ ہاں تو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے احبار اور رحمان کو اللہ کو چھوڑ کر وہ بنا رکھا تھا، رب بنا رکھا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا رکھا تھا۔ حالانکہ سارے انبیاء نے کس بات کا حکم تھا؟ وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا الا مگر کون سا حکم؟ لیعبدوا اللہ الہا واحدا، ایک الہ واحد کی عبادت کریں پوری زندگی میں، ہر معاملے میں، کھانا حلال حرام ہو، کھانا جائز ناجائز ہو، آپ کی معاشی زندگی ہو، آپ کی معاشرتی زندگی ہو، آپ کی اخلاق ہوں، آپ کا دین و ایمان ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات کی پابندی، یہ ہے دین اسلام۔ سبحانہ، وہ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ جو یہ بکواس کرتے ہیں جو پیچھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ سب غلط ہے۔ کیوں؟ وہ ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ اما یشرکون، یہ جو شرک کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ یہ تھی آیت 31۔ اور آیت 32 میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس کی بڑی واضح مثال آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کا خون بہا ہے، افغانستان ہو، آپ کا وہ ہو عراق ہو، کوئی ملک جہاں پہ آپ دیکھیں کہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، تو مسلمان کا خون اتنا ارزاں ہے کہ کبھی نہیں ہوا۔ اور اس کی ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ، وہ ہماری دینی بے غیرتی ہے کہ آج کا مسلمان ویسا مسلمان ہرگز نہیں ہے۔ اگر صحابہ آج ہمیں واپس آ کے دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ہم آج کس طرح کی زندگی گزارے ہیں، تو یہ کافرانہ نظام کے اندر ہم ڈوبے ہوئے لت پت ہیں۔
اس بات کو سمجھیے، اس پہ افسوس کیجئے، یہی چیز جہنم کی بنیاد بنے گی، ہمیں جہنم میں جانے کی بنیاد بنے گی۔ اس کے بعد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو یہ لوگ یہ جو منافقین ہیں، یہ اہل کتاب اور منافقین، یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو، جس نے انسانوں کو نور بصیرت بخشا ہے، جس میں انہوں نے اپنے اللہ کو پہچان کر اپنی زندگی کا مقصد عبادت پورا کرنے کا ان کو اس دعوت سے یہ اندیا ملا ہے، تو اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَابَ اللَّهُ، لیکن اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہیں، جو حاکم، مالک اور صاحب اختیار ہیں، وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھ جائے۔ ہاں، وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار کرتے ہیں اور وہ اس نور کو پورا کر کے رہیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ اس نور کو باقی رکھنا اور اس نور کو عام کرنا، یہ نور جو دین، جو قرآن و سنت جو نور لے کے آیا ہے، جو صراط مستقیم کو روشن کر دیتا ہے، اس کو بحال کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جلدی بتائیے۔ قرآن اور سنت پہ چلیں۔ یہ آپ بڑی دور کی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ قتال کریں جیسا اس کا حکم دیا گیا ہے، وہ آپ کو قتل کر رہے ہیں، سارے اس مسلمان ممالک بے غیرتی کا ثبوت کس طرح دے رہے ہیں۔ پاکستان میں کل پتہ کیا ہوا ہے؟ لوگ اپنے کیمپ لگا رہے تھے کیونکہ وہ مارچ ہو رہا تھا غزہ کے اس میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے، اور جماعت اسلامی یہ کر رہی تھی، انہوں نے نہ صرف ان کے اکھاڑ کے سارے کیمپ، سارا اکوپمنٹ لے لیا، پھر گولی چلائی، وہ ساری گیس پھینکی، ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کافروں نے بھی نہیں کیا۔ آج دنیا میں یہی مظاہرے کافروں کے ملکوں میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں، یورپ میں ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں جب پہلی دفعہ یہ جماعت اسلامی نے کرنے کا شروع کیا تو کل ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی۔ سر جی وہ لاٹھیوں سے مارا گیا اور اتنے لوگوں کو راندوا سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ وہ تو ساری ظلم اور بربریت، اور ہوتی کیا ہے بتائیں نا۔ اور وہ بھی عورتوں نے بیچ میں آ کے اپنے بچوں کو چھڑایا، یعنی اچھا، اتنی یہ مشکل پڑ گئی۔ پہلے ساری بات جو ہے وہ سمجھیں کہ ہم کفر کے کارندے ہیں، ہمارے حکمران، ہماری ساری فورسز کس کو ہیلپ کر رہی ہیں؟ کفر کو ہیلپ کر رہی ہیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ وہ جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ و برباد کر کے ان ظالم قوموں کو اور دوسری قومیں اٹھا دیتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ سر جی آپ جانا، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، جانا تو ہے انشاءاللہ، سب نہیں جانا ہے۔ سر پورا من بھی مظاہرہ نہیں کرنے دے رہے، تاکہ غیر مسلم قومیں بھی پورا من مظاہرہ کر رہی ہیں اس کے فلسطین کے حق میں، تو یہ ہمارے پاکستان والے پورا من مظاہرہ بھی نہیں کرنے دے رہے۔ آپ یہی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ سب سنیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ پھر بھی ہم نے جانا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ عزم اللہ تعالی ہم سب کے اندر رکھے کہ ہم نے دین اسلام کی نصرت کے لیے، اللہ سے نصرت لینے کے لیے ہم ہر وہ کوشش کریں گے جو اللہ اور کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے۔ کامیابی آج تھوڑا سا آپ غور کریں، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ کا امتحان ہے،
پورے اس مسلمان حکمرانوں اور مسلمان امت کے لیے وہ فیل ہو چکے ہیں اور صریحاً فیل ہو چکے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین خود جب بھی چاہے گا، جس وقت بھی چاہے گا، ہمیں اس کی سزا دنیا میں ملے گی، نہیں ملے گی تو آخرت میں ضرور ملے گی۔ دنیا میں ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، ایک ملک، مسلمان ملک جس کے پاس نیوکلیئر ایٹم ہے، وہ اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کی داستان رقم کر رہا ہے کہ وہ حق کے بارے میں ایک پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم کفر کے کس قدر پجاری ہیں۔ امریکہ کے میں مسلمان یہ کر سکتے ہیں، پاکستان میں یہ مسلمان نہیں مظاہرہ کر سکتے۔ ذرا سوچیں، اس پہ غور کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے ہمارا آج حال، یہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ سارے یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ مظاہرے ہو چکے ہیں، وہاں کسی نے تشدد نہیں کیا، اور یہ ان سے بھی بڑھ کے جو ہیں یہ منافق اور کفر کی حد تک چلے گئے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے دفتر کے سامنے ہی کیوں ہو، بس۔ کیوں کہ امریکہ کا دفتر کوئی کعبۃ اللہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کفر کا اڈا ہے۔ اڈا ہے سر، وہ بالکل کفر کا اڈا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی سوال ہے 32 تک تو آپ سوال کریں۔ اچھا، یہ جو 32 آیت ہے نا، بڑی اہم ہے، کیونکہ یہی آیت، یہ جو یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، بالکل یہی آیت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سورہ صف کی آیت 8 ہے۔ بالکل الفاظ ذرا غور سے سنیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب، یہ آج آپ کی بربریت آپ فلسطین میں، اس میں کشمیر میں، آپ شام میں، ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ جو بیتاب ہے، یو اے ای کر چکا ہے معاہدہ، کس سے؟ فلسطین سے۔ 1200 فلائٹس ان کی ہفتہ وار آتی جاتی ہیں، اور ان کو اتنی بھی حاجت نہیں ہوئی کہ اس معاملے پر وہ کچھ سٹینڈ لے سکیں۔ جب آپ کفر کے ساتھ اتحاد اور آپ معاہدے کر لیتے ہیں کفریہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے وہ بھی طاقت اور وہ دل چھین لیتا ہے جو آپ دین کے لیے یا حق کے لیے استعمال کر سکیں۔ سعودیہ اور اس کے پیچھے ہم بھی، پاکستان بھی، ہم اس کو تسلیم کرنے جا رہے تھے اگلے چند مہینوں میں، اور یہ حالات دیکھیں، یہ جو آج نیتن ہاؤ کر رہا ہے نا فلسطینیوں کے ساتھ، یہ اس کا ایجنڈا ہے۔ اس نے سر عام کہا ہے کہ میرے دشمن مسلمان ہیں، اور خاص کر ایران اور پاکستان، پورے بھرے پریس میں یہ آپ ویڈیو موجود ہے۔ اس کے بعد آپ مسلمان مجھے بتائیں کہ کیسر و کسرا کو چیلنج کرنے والے مسلمان کہاں ہیں، جو اتنے سارے، اس کی طاقت دیکھیں، اس کا بھرکس نکال کے رکھ دیا حماس نے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی تائید سے تھا اور آئندہ بھی ہوگا۔ لیکن ہم جو منافقت کر رہے ہیں، ہمیں شرمندہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ تم نے اس دین سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم کافروں کے ساتھ، طاغوتوں کے ساتھ مل کے اپنے مسلمانوں پر ڈنڈے اور لاٹھیاں اور گولیاں چلاتے رہے۔ یہ پتہ اس دن چلے گا جس دن اللہ کا بدلہ شروع ہوگا۔ تو سر کیا ان کے دلوں پہ موریں لگ گئی ہیں، انہیں حق نظر نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ، آپ قرآن میں آپ پڑھیں تو صحیح، یہ مہر ہی کا تو نتیجہ ہے کہ آپ
کفر کو مخالفت کرنے کے بعد کفر کے دست و بازو بن گئے. یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر مہر لگنا ہے کہ وہ اتنے کفر میں پکے ہو گئے ہیں کہ اس میں حق داخل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے مہر لگا دی ہے, بند کر دیا ہے برائی کے ساتھ. کر لو جو دنیا میں. سر جی وہ آیت ہے نا سورہ محمد کی, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اقفالها, یہ ہماری نہیں, وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تدبر تو وہ کرے گا نا جس کا ایمان ہوگا, لیکن جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے وہ تدبر نہیں کرے گا, وہ کفر میں اور آگے بڑھے گا. سر جی دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کیا عزت رہ گئی پوری دنیا میں. پہلے عزت تھی ہماری, آپ خبر ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم عزت. عزت یاد تو رکھیے, پہلے ہی کوئی نہیں تھی عزت. آپ میری بات سنیں. عزت اسلام کے ساتھ ہے, عزت اللہ کی اطاعت اور اتباع رسول میں ہے. وہ نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں ہے. پہلے کم سی عزت تھی آپ کی. سر وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اسلام کے نام پہ بنے ہوا ملک کی کیا عزت رہ جائے گی, اب بالکل ہی ختم وہ ہو جائے بات دیکھیں, آپ ایک بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بات کو سمجھیں. آج 75 سال کی نافرمانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں یہود کی ظلم و ستم جو ننگی جارحیت اور بروریت ہے فلسطین میں, اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کے ملک میں. اس سے بڑا جرم. بات سنا کریں آپ, بیچ میں جو بات کہتے ہیں وہ وزنی نہیں ہوتی. ظلم کو اس طرح ڈسکرائب کریں جس طرح کا ظلم ہے. اس ظلم کی مثال تاریخ میں مجھے بتائیں کہیں ملتی ہے تو. لہذا اب سنیں, اللہ رب العالمین نے یہ پہلے بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. آیت 33 کو دیکھیں. هو الذی, بڑے غور سے پڑھیں, سنیں اور سمجھیں. هو الذی, اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے. ارسل رسولہ, وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے. کس لیے؟ ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق, دو چیزوں کے ساتھ. ایک بالہدا, ہدایت کے ساتھ, اور دوسرا دین حق کے ساتھ. اچھا, ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب وہ احکامات, تعلیمات اور ہدایات جو قرآن نے کھول کھول کے بتائی ہیں. تو ہم خدا کا مطلب قرآن بھی صرف لے سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں اسی قرآن کے اندر ہیں ہدایت کے بارے میں. نمبر 1 وہ دین الحق. دوسرا ایک نظام جو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کو دے کر بھیجتا ہے. وہ نظام ہمیشہ کے لیے اسلام رہا ہے. قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا, وہ سماکم المسلمین, اس نے ساری امتوں کے انبیاء کے تابعداروں کا نام مسلم رکھا ہے. مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں. نہیں, مسلمان وہ ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں, ہر جگہ, ہر وقت صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے اور اس پر عمل کرے. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دین, یہ ہدایت, قرآن اور یہ دین حق دے کر رسولوں کس لیے بھیجا؟ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, تمام نظام زندگی پر, چاہے وہ سوشلزم ہو, چاہے وہ کیپیٹلزم ہو, چاہے وہ کمیونزم ہو, چاہے وہ دہریت ہو, چاہے وہ بت پرستی ہو. یہ سارے نظام ہیں نا. انڈیا میں آپ کا نظام کیا ہے؟ بت پرستی ہے. اور چائنا میں لادینیت ہے, یورپ میں عیسائیت ہے, امریکہ میں عیسائیت ہے یا جمہوریت ہے. تو ان سب کو مٹا کر لِیُظْهِرَهُ, تاکہ غالب کر دیں تمام نظام زندگی پر, عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ, سارے دینوں پر. یہ میں نے آپ کو جو بتایا نا کہ جمہوریت, عیسائیت, یہودیت, بت پرستی, سیکولرزم, یہ سارے کے سارے دین کلی ہیں. ان پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے, اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, خاتم النبی. تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے اس دین کو غالب کرنے کی؟ سر جی ہماری امت مسلمہ, آج یعنی ہم ہماری
آج ہم اسی دین کو رسوا کر رہے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جو دین کے نام پر بنا، اسی دین کی جڑیں یہاں اکھاڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا، یہ لعنتیں بھیجے گا ہمارے اوپر کہ اس قرآن جس کو انہوں نے تسلیم کیا اس کا حکم ہے یہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات کہ غلبہ دین جو ہے وہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، وہ اس کو نافذ کر کے چھوڑیں گے۔ تو دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور مغلوب کی کس کے ہاتھوں ہو رہا ہے؟ اس ریاست کی حکمرانوں کے ہاتھوں جو ریاست وجود میں ہی اس پاکستان میں ہدایت اور دین کو قائم کرنے کے لیے آئی تھی۔ بات کو سمجھیں، آپ یہ ان واقعات کو دیکھ کے آپ قرآن کی روشنی میں ان کو سمجھیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آپ نے ابھی 33 دیکھی، یہ قرآن مجید میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت اور کئی جگہوں پہ آئی ہے۔ مثلا یہی آیت جو ہے وہ آپ کی سورہ الفتح میں آئی ہے، اور سورہ الفتح میں وہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آ جائے۔ سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الفتح کی پڑھ رہا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں تک کہ آیت کا حصہ بالکل وہی ہے جو آیت 33 میں ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پورے معاملے پہ اوپر گواہی کس کی ہے؟ شہادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ اس پہ گواہ ہے کہ تم نے اگر دین قبول کیا ہے تو اس دین کے غلبے کے لیے جد و جہد بھی تم نے کرنی۔ سورہ حجرات کی آیت 15 میں نے آپ سے کہا ہے یاد کر لیں، انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے کہ اس کتاب نے یہ بات کیوں کہی ہے، نہیں، وہ ایمان وہ برحق ہے، اسی پہ چلتا ہے ہم، اور اسی پہ چلے۔ صحابہ صحابیات اور خلفائے راشدین دنیا میں دیکھ لیں ان کا مقام، ہم نے اس کو چھوڑا، اور ذلتیں دیکھ لیں، ذلتوں کا بھی دیکھیں، ذلتیں بھی اسی قدر ہیں جس قدر ہم نافرمان ہیں۔ آج اگر ہم نے کفر کے لیے یہ اقدامات کیے جو کل اسلام آباد میں ہوئے ہیں، تو ہماری ذلت اور پستی کی انتہا ہے۔ اور پھر سورہ صف میں یہ یہ دونوں سورت مدنی ہیں۔ صف میں کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بالکل سارے کے سارے الفاظ وہی ہیں۔ یہ ذرا لکھ لیں آیت 33 کے ساتھ کہ ایک ہے سورہ الفتح کی 28 اور سورہ صف کی 9۔ یہ اگر ہوتا اسلام پوری طرح حکومت کی سرپرستی میں اسلام کو غلبہ مغلوب کر دیتے سارے دنوں پر، آج یہ دن آپ کو دیکھنے کو نہیں آتے، نہ فلسطین میں، نہ پاکستان میں، نہ کشمیر میں، نہ شام میں۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ آج اس حال میں ہے۔ سر سورۃ الحجرات کی کون سی آیت آپ نے لکھوائی ہے؟ وہ میں نے پہلی لکھوائی ہے کہ جس میں سورہ حجرات کی آیت 15 ہے۔ جی سر، جزاک اللہ۔ سر جی اگر سورۃ صف کی ہی اگلی آیات ابھی تھوڑی سی کر دیں، یہ آج کے دن کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ لیکن سورہ حجرات سورہ آپ جو کہہ رہے ہیں سورہ صف بالکل ویسی ہے جیسی سورہ 33 ہے،
توبہ کی، جس کی میں نے ایکسپلینیشن آپ کو دیا ہے. آیات کہہ رہی ہوں، اگلی آیات، اس سے اگلی جو 10 اور 11 ہیں. اچھا 10 اور 11. جی کبھی آپ ایک بات کو کبھی سوچا آپ نے کہ رب العالمین کی یہ کتاب کتنی بڑی رحمت ہے؟ اگر اس پہ قائم ہوں دین اہل اسلام تو ان کو دنیا میں کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عرب کے بدو اٹھے، انہوں نے کیسر و کسریٰ کو تاراج کر دیا اس کتاب کی روشنی میں. اور آج آپ دیکھ لیں ہم اس کو چھوڑ کے ذلتوں کے کن مقامات پہ کھڑے ہیں. اب سنیے آیت نمبر 8 تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ہے. والذی ارسل، سورہ توبہ کی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہائے ہائے. سنیں آیت 10. یا ایہا الذین آمنو، یہ خطاب کس سے ہے؟ سر سر جی ہم سے خطاب ہم سے ہے. چونک جائیں، یہ کون ہم سے خطاب کر رہا ہے؟ رب کریم کر رہے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس قرآن کو پڑھتے وقت یا ایھا الذین آمنو آئے تو چونک جائیں کہ میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. یہ جو آپ کا وہ ہے نا دل و دماغ، جب تک وہ قرآنی آیات سے ہم آہنگ نہیں ہو جاتا قرآن کی لذت نہیں آئے گی آپ کو. اب میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ کون سا چیز تمہیں اس عذاب علیم، آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دے گا. کیا بات ہے. اگر میں مومن ہوں تو میں کہوں ہو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، میں بڑے غور سے سنوں کون سی چیز ہے جو مجھ سے اس سے نجات دے دی. اس عذاب علیم سے نجات کو قرآن کیا کہتا ہے بھلا؟ کیا کہتا ہے؟ الفوز العظیم، عظیم کامیابی. یہ دنیا کا مال دولت کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. وہ عظیم خوشخبری ہے، وہ عظیم کامیابی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ عظیم کامیابی کیا ہے؟ سنیں، وہ عظیم کامیابی ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر. کیسا ایمان؟ جلدی سے بتائیں کیسا ایمان؟ بتائیں نا. صحابہ کرام اور صحابیات والا. ہاں ویری گڈ، بہت اچھا. کہ وہ ایمان، سنیں، وہ ایمان جو صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا، ان کو رب اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ عزیز. اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا کہ وہ پابند، یہ ہے مومن. باقی آپ یقین مانیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم دنیا پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی، اولاد پرستی پہ سب کچھ لگے ہوئے ہیں. تو پہلا کام کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سی تجارت تمہارے لیے نفع بخش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لو. پہلی شرط. وہ ایمان کیسا؟ صحابہ اور صحابیات جیسا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اس ایمان کے بعد کیا کرو؟ جہاد کرو اپنے جان اور اپنے مال سے. اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح، اس ملک کی دولت جو اللہ نے عظیم دولت دی تھی اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کو لوٹ کے ہم نے یورپ اور امریکہ اور دبئی کے میں انویسٹ کیا اور بینکوں میں رکھ دیا. اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ جو قوم کبھی آپ اصل میں ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس کو ہدایت پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھتے. ایک شخص شہید ہوا،
اور جنگ دین اور کفر کی ہے، اور کمانڈر کون ہے؟ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص شہید ہوا تو صحابہ نے کہا کمال ہے، وہ تو بازی لے گیا ہم سے۔ تو حضور نے فرمایا بڑے غور سے سنیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، اس نے بیت المال کی ایک چادر چوری کی تھی۔ یہ ہے کرائٹیریا اسلام کا۔ ایک چادر کی چوری کی وجہ سے اس کی شہادت قبول نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں مرتضیٰ بھٹو بھی شہید تھا، فلانا بھی شہید تھا، فلانا بھی شہید تھا، اور اللہ کے بندو اللہ کا کرائٹیریا دیکھو، اللہ تعالیٰ کا معیار دیکھو، کیا بات کرتے ہو؟ قرآن پڑھو تو پھر بات سمجھ آئے گی، قرآن سمجھو، قرآن کے احکامات کی فیض و برکات سمجھو۔ اس وقت کی دو طاقتیں کیسر و کسریٰ ٹھہر نہیں سکے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ کیوں؟ ان کا وتیرہ جو تھا وہ یہ تھا، ان کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اور انہوں نے جان اور مال کی قربانیاں دینے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے مومنو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون سی تجارت ہے جو تمہیں عذاب علیم، آخرت کے اس دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ تو پھر اس کا کیا ہے تجارت؟ نمبر 1، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کیسا ایمان؟ وہ صحابہ اور صحابیات جیسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور پھر نہ اس کے بعد تم جہاد کرو اپنے جان اور مال سے۔ نمبر 2، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بہتر ہوگا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بھی بہتر اور آخرت میں بھی بہتر۔ دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت، ان تنصر اللہ ینصرکم، جان و مال سے آزاد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہیں بالکل اسی طرح فتح دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے افغان مجاہدین کو دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، جب اسلامی نظام قائم تھا تو فتح اور نصرت نے قدم چومے مسلمانوں کے۔ آج بڑے بڑی نیوکلیئر پاور کس ذلت سے دوچار ہیں، دنیا میں لافنگ سٹاک بن چکے ہیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھو۔ کس بات کو؟ کہ اللہ پر وہ ایمان لا کے جو صحابہ صحابیات کا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرو، تو نہ صرف خیر و برکت ہوگی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر تمہیں معلوم ہو تو بہت سارے اور فائدے بھی ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب یہ کام کو تم دو کرو گے نا، جو سابقہ غلطیاں ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ گناہوں کا معاف ہونا کیوں ضروری ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جنت میں جانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب کو یہ جواب معلوم ہونا چاہیے کہ گناہوں کے ساتھ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کمال اپنے فضل سے ان مومنین جن کی یہ خوابیاں ہیں، ان کے اس پہلے گناہ معاف کریں گے تو پھر وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ یغفر لکم ذنوبکم، پہلے تمہارے گناہ معاف کرے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، پھر تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذرا انعامات کا غور کریں، اپنے تصور میں لائیں، آپ وہاں اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہت ہی عمدہ گھر، کوٹھیاں، فی جنات عدن، اور یہ کوٹھیاں بھی کہاں ہوں گی؟ ان باغوں میں جو ہمیشہ وہاں خزاں آئیں گی ہی نہیں۔ اب میرا ایمان بڑھے گا یا نہیں کہ میں اس کے لیے کوشش کروں؟
میں زندگی کو دھوکے میں نہ پڑ جاؤں دنیا کی محبت کے. آگے آ رہا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ, اور بہترین رہائش گاہیں کس میں؟ ان باغوں میں جو ہمیشہ ہوں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ ہے عظیم کامیابی. اب آپ نے دیکھ لیا قرآن کس کو عظیم کامیابی کہہ رہا ہے, ہم کس کو کامیابی. قرآن بار بار کہہ رہا ہے اگر تم طاغوت کی مدد کرو گے تو تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو کفر کے لیے لڑتے ہیں, جو اللہ کے طاغوت کے لیے لڑتے ہیں. فی سبیل الطاغوت, یہ ہے آج کا مسلمان جو کر رہا ہے. صرف یہاں نہیں, اللہ اکبر, ذرا آپ نوٹ تو فرمائیں کہ ایسا صرف یہی نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, نمبر ایک تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. جنت کون سی؟ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں شاندار رہائش گاہیں ہوں گی, باغ ایسے کہ جو کبھی خزاں نہیں. فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. پھر دیکھیں, کاش ہم سمجھ کے پڑھیں. یہ پڑھنے کے ساتھ تو انسان کہتا ہے اس قرآن کی ماحول میں رہو. کتنی برحق اللہ تعالیٰ ہمیں بشارتیں دے رہے ہیں. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور ایک اور دوسری چیز بھی جو تمہیں بڑی محبوب ہے. وہ کیا محبوب ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی مدد اور قریبی حاصل ہونے والی فتح. یہ قریبی حاصل ہونے والی فتح کب ہوگی؟ جب ان دو چیزوں سے آپ لیس ہوں گے, ایمان صحابہ اور صحابیات والا, اور اس کے ساتھ جان و مال کا ایثار دیں گے, کریں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں وہ چیز بھی دوں گا. کیا؟ نصر من اللہ, جہاں تمہارا کفر سے مقابلہ ہوگا اللہ کی تائید و نصرت سے تم فتح پاؤ گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کو بشارت دے دو. کن مومنوں کو؟ جلدی بتائیں. سر یہ جو پیچھے اوپر تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ویری گڈ, اس کو سمجھیں, آیت کے اندر رہیں. وہ ان مومنین کے لیے ہرگز خوشخبری نہیں ہے. لعنت ہے ان مومنین پر جو اس کے برخلاف چلتے ہیں, جو طاغوت کو ہیلپ کرتے ہیں, جو طاقت اور قدرت جو ان کو اللہ نے دی تھی وہ دین کے لیے تھی, وہ بربریت اور وہ ظلم استعمال کرتے ہیں اللہ کے دین کو روکنے کے لیے. اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت اور طاغوت کی تابعداری کرنے میں. ذرا اس کے فیور میں اور اس کے اگینسٹ جتنے بھی وہ سمجھ لیں, آپ سمجھیں. آپ یہ قرآن فہمی ہے. قرآن ایک انتہائی پریکٹیکل عملی کتاب ہے. آج ان حالات میں آپ دیکھ لیں, ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں تم کیا رویہ تمہارا مطلوب ہے اس پوری زندگی میں, اور خاص کر جب کفر اور اس سے مقابلہ ہو. یہ بات کلیئر ہو گئی سورہ صف کی ان آیات سے؟ جی سر. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 33 ہم نے پوری تفصیل سے سمجھ لی. سر میرا ایک سوال ہے. سر جی یہ حکم. جو آیت نمبر 33 میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, مشرکون, تو جی. یہ کیوں ایگزیکٹلی مطلب یہ اسپیسیفکلی کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے مشرکین, جبکہ اس سے پہلے والی آیت میں کافرون کا لفظ یوز کیا گیا تھا نا, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اس کی کوئی خاص جزاک وجہ ہے؟ اللہ ڈاکٹر صاحبہ, جزاک اللہ. اچھا, پہلے تو ایک قرآن کا اسلوب سمجھیں. اللہ کی کتاب ہے, ہر لفظ بڑا میننگ فل ہوتا ہے. دو طبقے جو ہیں نا, کافر اور مشرک, یہی دین کے اصل دشمن ہیں. کیوں؟ وہ کفر کا اور شرک کا غلبہ چاہتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ یہاں کفر اور شرک کا غلبہ رہے تاکہ ہم اس کے اندر وہ منمانی زندگی گزار سکیں. اور اللہ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ نہیں, ان کو مٹاؤ, ان کو مٹا کے, اور غلبہ کس کا ہونا چاہیے؟ الہدا اور دین الحق کا.
ظاہر ہے ان دونوں کو ہی سب سے تو برا لگے گا نا، منافقوں کو بھی لگے گا، لیکن یہ سرغنے ہیں، مشرک بھی اور کافر بھی، اس لیے یہاں ان دونوں کا ذکر ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پوری تاریخ اٹھا کے ڈاکٹر صاحبہ دیکھ لیں۔ آج اس دور جدید میں اسلام کا جو شادیانے بج رہے ہیں نا ہندوستان میں، جو تباہی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، انسانی ناطے سے بھی وہ ناجائز ہے۔ تو مشرک ہو یا کافر ہو، کافر کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا۔ سب سے بڑے اس کے سمبل آج واشنگٹن اور لندن ہے، مشرق اور امریکہ، مغرب اور امریکہ۔ آپ دونوں کو دیکھ لیں، ذرا ایک انسانی حیا ہوتا ہے نا، وہ بھی ان میں نہیں ہے۔ اتنے لاکھ انسانوں کو اس طرح میٹ کر دینا، کیڑے بھی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے احسان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ اللہ کے احکامات دیکھیں اور مشرکوں اور کافروں کی معیارات دیکھیں تو آپ کو بڑا نظر آئے گا کہ رب العالمین کے الفاظ کتنے کمال کے ہیں۔ آیت 33 کے بارے میں اور کوئی سوال؟ یہ ہم سمجھیں آج کے دور جس میں سے گزر رہے ہیں، یہ احکامات کو چھوڑ کر ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آیت نمبر 34 ذرا دیکھیے بڑے غور سے۔ اس وقت کیا برائیاں تھیں اہل کتاب میں کہ ان سے چھین کر دنیا کی دینی امامت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی۔ وہ برائیاں ذرا غور سے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر خطاب ہم سے ہے، ان کثیرا من الاحبار ورہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج کیا اس کے مظاہر آپ کو مسلمانوں میں نظر نہیں آتے؟ بہت زیادہ کثرت سے سر۔ اس ملک کو دیکھیں، یہاں جو کل مظاہرہ ہونے جا رہا تھا، اس کے سوا مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کسی نے کوئی مؤثر مظاہرہ کیا ہو۔ یہ مظاہرہ بہت مؤثر ہونے والا تھا، اس کی صدا گونجتی پوری دنیا میں، لیکن طاغوت کے مریدوں نے طاغوت کے احکامات کو اس دین بنائے ہوئے ملک میں قائم رکھنے کے لیے انہوں نے وہ ظلم اور بربریت کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ سر ہم نے امریکہ کو خوش کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، ڈاکٹر صاحبہ، اللہ کو جب ناراض کر دیا نا کسی فرد نے، کسی جماعت نے، کسی حکمران نے، خدا کی قسم وہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، وہ دنیا اور آخرت کا خسارہ۔ سر ادھر اسلام آباد میں تو یہ ہوا ہے، تو لاہور میں یہ حسن نقوی جو ہے نا، وہ نعوذ باللہ 16 دن ناچ گانوں کی محفلیں کر رہا ہے، جبکہ تنخواہیں دینے کے لیے لوگوں کو کے لیے پیسے کوئی نہیں، اور یہ گندگی پھیلانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بس استغفار، ایسے مدہش ہوئے ہیں۔ سر ابھی بھی اسلام آباد میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا ریلی، آج ہوگی انشاءاللہ، اور امید ہے کہ زیادہ اچھے پراثر مؤثر انداز میں انشاءاللہ ہوگی۔ یہ آپ کو اور میرے لیے ہوگی چیلنج ہے۔ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بہت دور سے آئیں گے، سب کوئی ہو گیا ہے ان کے ساتھ، ہاں، کہ مان گئے، گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے، پولیس والوں نے۔ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا اپنے وقت پہ۔ ویسے بھی سر جی ساری جماعتوں کو دعوت دے دی ہے نا، اب تو ساری جماعتوں کو کہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ۔ تو پہلے کہاں تھی وہ؟ پہلے کیوں کہاں تھی؟ پہلے بھی یار سر جی وہ کہتے تو رہتے، لیکن اب تو خاص طور پر دعوت دی ہے کہ اس ایک میں آپ حصہ لیں۔ زبان سے کہنا اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہر آیت میں پڑھ رہے ہیں آپ۔ یہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
وہ علیم بذات صدور ہے. کفر سے ٹکر لینے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. اچھا بڑے آپ غور سے سنیے، آیت کے اندر رہیے. پہلا کام کہ ان کے علماء اور درویش یہ جو ہیں یہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں. بالکل وہ کیفیت آج آپ کو پوری طرح امت مسلمان نظر آئے گی. نمبر 2 وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، چاہے وہ علماء اور درویش ہوں یا چاہے حکمران ہوں. اس کی مثال بتائیے، جلدی بتائیے. وہ بھائی کل آپ نے یہ نہیں جو دیکھا کچھ یہاں کیا ہوا اسلام آباد میں؟ کیا نہیں دیکھا؟ بالکل سر. وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اچھا تیسری بات وَالَّذِينَ يَنْقِضُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. اور سر تیسری جی بات یکنیزون ہے. جی سر جی اچھا یہ یکنیزون ہے. میں یکنزون ہی پڑھ رہا ہوں. ینکزون آپ نے پڑھ دیا. سوری وَيَكْنِزُونَ، اور یہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی. اس کی مثال بلا آج جدید دور میں پاکستان کے حوالے سے کیا ہے؟ سر جی انہوں نے اکٹھا نہیں کیا، ہمارے حکمران نے اتنا مال سونا اور سب کچھ لے گئے یہ آپ باہر. ڈھیلی بات نہ کیا کریں. ملک لوٹ کے یورپ میں، امریکہ میں، دبئی میں انہوں نے وہاں جمع کر رکھ دیا ہے اور سمجھتے ہیں یہ مال ہمارا سب کچھ حل کر دے گا. مشرف کا حل کیا ہے مال نے؟ فرعون کا حل مال نے کیا ہے اس کے مسائل کا؟ ڈوب رہا ہے. اور خبیث کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پر ایمان لایا. قبول کیا اللہ نے؟ دیکھیں سوچیں، یہ وہ قرآن بتا رہا ہے حل کیا ہے اور تم کس درجے میں کھڑے ہو. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِيهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو حرام کا مال جمع کرتے ہیں اور جو ان کو چاہیے تھا حلال کماتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، وہ یہ کام بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. بھلا یہ خوشخبری کا لفظ کیوں آیا ہے یہاں؟ بھائی دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی. تنزل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کیوں طنز کر رہے ہیں اللہ؟ آگے بات کو سمجھیں آیت کے پس منظر میں. اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں ان سے کہ یہ غلط طریقوں پہ چل رہے ہیں. دیکھیں یہی فہم قرآن ہے. یہ جو حرکتیں پیچھے کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان سے کہتا ہے کہ اب ان کو تنزن کہتا ہے خوشخبری دے دو. خوشخبری ان کے ان احکامات ان کی اس گناہوں کی ہے جو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اور وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ ایسے دھوکے والوں کو کہتا ہے ان کو ذرا خوشخبری دے دو. قرآن کی آیت کو پوری طرح سمجھیں. ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین نے ایسا استعمال فرمایا کہ اس کے بعد اس جگہ کوئی دوسرا لفظ فٹ ہی نہیں ہو سکتا. اس کا وجہ معلوم کریں، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. یہ تھی آیت 24 سورہ نساء کی، اور 25 میں فرمایا ذرا خوشخبری کو وہ طنز جو کیا ہے نا دیکھیں اس کا آگے ایکسپلینیشن. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہ ساری چیزیں کیا کی جائیں گی؟ ان کو خوب تپایا جائے گا آگے جہنم میں. تپا کے فتقوا بہا، پھر ان کے داغی جائیں گے ہباؤہم پیشانیاں، و جنوبہم اور ان کے پہلو، و ظہورہم ان کی پیٹھیں. اچھا اب ذرا آپ سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ کہتے ہیں بالکل اسپیسیفائی کر دیا، ایک پیشانیاں داغی جائیں گی، پہلو داغے جائیں گے اور ان کی پیٹھیں داغے جائیں گی.
کیوں؟ یہ ان تین کا نام کیوں لیا؟ اسی پہ دنیا میں بندے فخر کرتے ہیں نا. اب بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں. جب آدمی کو مال دولت ملتا ہے، اکڑتا ہے تو اس کے چہرے اکڑتا ہے تو پیشانی بالکل دوسری ہوتی ہے مغرور کی. اس لیے اس مال و دولت کے جمع کرنے میں جو غرور آیا، جس کا اظہار اس کے چہرہ اور پیشانی کر رہی تھی، تو سب سے پہلے مور لگائی جائے گی پیشانی پر. اب جنوب پہلو کیوں آئے؟ وہ اس کا خیال تھا کہ خوب آرام کروں گا، بہترین گھر بناؤں گا، بہترین بستر مولٹی فارم کا اعلیٰ سے اعلیٰ دوں گا، اس پہ میں اپنا آرام کر کے پہلو بدلوں گا. فرمایا اس کے پہلوؤں پر لگاؤ مور، اس سونے اور چاندی جس سے جمع کر کے اس نے یہ حرکت کی ہے. وَظُہُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھیں جو ان بستروں پر آرام کرتی تھی. قرآن نے کوئی لفظ ایسا نہیں استعمال کیا کہ جو اتنا میننگ فل ہو کہ کوئی اور چیز اس کے علاوہ کوئی وہاں میننگ فل ہو ہی نہیں سکتی. اور پتہ کیا کہا جائے گا جب یہ سب کیا جائے گا اور ان کو اذیتیں ہو رہی، ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ جو تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کیا تھا، یہ ہے وہ مال. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ مال جمع کرنا حرام کا. لگا دو. اچھا ایک اور بات بڑی کمال کی ہے. پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو کیا کہتا ہے؟ یہ جو لوٹ مار کر کے مال جمع کر رہے ہیں، یہ اس کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتا ہے قرآن؟ ان ظالموں کے جو مال لوٹے ہیں، جمع کیے ہیں، لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، اس کو قرآن دو الفاظ استعمال کرتا ہے. آپ میں سے کون بتائے گا؟ سر آپ نے شاید ایک دفعہ بتایا تھا متاع الغرور. متاع الغرور یا متاع، بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک. اسی پہ تو اکڑتے ہیں مال لوٹنے کے پہ، اپنے عہدوں پہ کہ ہم تو فلاں ہیں، کرنیل ہیں، جرنیل ہیں. اللہ کہتے ہیں متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے، اور متاع القلیل چھوڑا سا سامان ہے. ساری دنیا زندگی میں کرتے رہے، اللہ کہہ رہے متاع قلیل. کیوں؟ سب یہاں چھوڑ کے آگے جا کے اس مال نے ان کو اذیتوں میں مبتلا کرنا ہے جہنم کی. یہ ان کا صرف اور صرف اس دنیا کے لیے قرآن اس کو کہتا ہے یہ متاع فی الحیات دنیا ہے. اچھا یہ متاع جو ہے، یہ مال و دولت، یہ انہوں نے جمع اور لوٹا کس کے اذن سے ہے؟ کس کے اذن سے؟ اللہ تعالیٰ سر اللہ ہی کی اذن. سر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ زی جمع مالم و عددا یکسب ان مالہ. وہ مال سے محبت کی بات ہے. ذرا اس بات کو سنیں پہلے، دیکھیں ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بات کیا کریں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ مال کی محبت کا اظہار ہے، وہ ان سے ہو رہا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ دنیا کا مال جتنا بھی لوٹا ہوا ہے وہ متاع الغرور ہے، دھوکے میں مبتلا ہے انسان. اگر وہ دھوکے میں نہ ہوتا تو اس مال کو حلال کماتا اور دنیا میں اس کو خرچ اس طرح کرتا جس طرح اللہ نے بتایا ہے. جب یہ کام کرتا تو اس کو متاع الحسنہ کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاحات کو سمجھے ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا. متاع الحسنہ وہ متاع ہے، وہ مال و متاع ہے. ہر چیز، مال، کوٹھیاں، اولادیں، وہ بنگلے وغیرہ وغیرہ، تجارتیں جو اللہ کے عنایت اور حلال طریقے سے حاصل ہوں، وہ جب آپ کو مل جائیں آپ ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس میں سارا انفاق فی سبیل اللہ کریں. اس کو کہتے ہیں متاع الحسنہ. یہ جو لوٹ کے حرام حلال جمع کر کے اور پھر سمجھنا کہ بس سارے مسائل کا حل یہ ہے، میرے پاس اب پیسہ ہے، مجھے کسی ضرورت نہیں. انسان تو محتاج ہے، سانس بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. لہٰذا جس نے اس مال کو سب کچھ سمجھ لیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، جو ملا تو اس کو ہڑپ کر گیا، یہ متاع الغرور بھی ہے اور یہ متاع قلیل بھی ہے.
اور متاع قلیل اس لیے کہا کہ مرے گا تو بدبخت کو صرف ایک کفن ملے گا اور اس کی کوئی جیب بھی نہیں ہوگی, کچھ ساتھ لے کے بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ موت کے وقت اس کو جو فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق اس سے معاملہ کرتے ہیں. اگر اس نے مال لوٹا ہے, اور میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اس نے چرائی تھی بیت اس کی مال غنیمت کے مال سے. مال غنیمت کی, اور اس کو جنت نہیں مل رہی تھی. یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن پڑھیں تو صحیح, سمجھیں تو صحیح. اگر ہم نے مال حلال کھایا ہوتا اور لوٹ مار سے بچ کے اس کو اللہ کی نعمتیں, تو یہ حکمران اتنے آج فیصلے کرتے. کیوں؟ انہوں نے لوٹا ہے, اللہ نے ان کی مت مار دی ہے. رب رس سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے, مت کھسے عقل ختم. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا 35, کہ اب یہ جو دنیا میں انہوں نے لوٹ مار کی ہے, اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں, اور پھر داغے جائیں گے ان کے پیشانیاں, ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم دنیا میں لوٹ کر جمع کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ بس سارے مسائل کا حل یہ ہے. بیمار ہوں گے تو ہسپتال کا بل ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے, مہنگائی ہمارے لیے نعوذ باللہ کیا مسئلہ ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے آخرت میں ذرا دیکھ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, تاکہ ہم اس کی تائید و نصرت سے دنیا کی ذلتوں سے بچ جائیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے. آمین. دنیا میں اس کی ہمیں تائید اور نصرت حاصل ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو ہوئی تھی. تو ہمیں سر اللہ میں کو میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی. سر یہ آپ امت مسلمہ کا ذکر کر رہے ہیں نا, تو سر یہ جو طاغوت ہے, انہوں نے تو بہت طویل عرصے سے نا یہ منظم طریقے سے امت مسلمہ کو ایسا بنا دیا ہے سر کہ اب ہم صرف عیش پرستی اور آرام پسندی اور ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ مالز اور یہ سب کچھ اور برانڈز, تو یہ اس وجہ سے یہ یہاں سے نکلنے کا تو اب پتہ نہیں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم کس طرح اس طرف آئیں, کیونکہ ہم تو انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ الہ کا کیا مطلب ہے, دین کا کیا مطلب ہے, یہ اصطلاحیں ہی ہمیں نہیں پتہ, تو ہم کیا کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں, پہلے کہا کہ تم نے کافروں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, پھر بتا دیا دو ہی گروپ ہے نا, اہل کتاب ہیں, کافر ہیں, یا وہ کافروں کے ساتھ سیکولرسٹ وغیرہ سب آ جائیں گے. اگر آج بھی توبہ طائب ہو کے ہم ان اصولوں کو اپنا لیں, جو بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم گمراہی میں ضلالم بعیدہ کا لفظ قرآن بڑے دور نکل چکے ہیں. آپ خود پاکستان میں 75 سال کے بعد دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ دین کا نام لینا مشکل. یہ جو کل بربریت ہوئی ہے, یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں ہوگی جو اسلام کے نام پر بنا ہے. لہٰذا آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اور مجھے جو حکم ہے ہم اس کے لیے جد و جہد کریں اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا. جب امت مسلمہ فیل ہو رہی ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ آپ ذرا باب الفتن میں جا کے دیکھیں, پھر اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو بھیجے گا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر وہ اس دجال کو قتل کریں گے. اور پھر لیکن آج میں اور آپ انڈر آبزرویشن ہیں. انڈر آبزرویشن کس ہستی کے؟ جس کو ہمارے دلوں کی وسوسوں سے بھی واقفیت حاصل ہے, جو سب کچھ لکھوا رہا ہے. آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس توبہ طائب ہو کے سارے مسلمان اس دین کی طرف قرآن و سنت کے احکامات کو پڑھیں, سمجھیں, ان پر عمل کریں. سر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے تھے کہ فتنوں کا بہت شدید دور ہوگا,
تو صحابہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا تھا کہ ہم پھر کیسے بچیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ قرآن اور سنت کو تھام لو گے تو ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ بہت ٹھیک فرمایا آپ نے، بہت پیاری حدیث ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے، اس سیٹ پر بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز فرمایا تھا مدینے میں۔ وہ منظر تو میں آپ کے سامنے نہیں اس وقت رکھ سکتا، وقت کی کمی ہے۔ وہ فرماتے تھے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بالکل وہی بات جو آپ نے فرمائی ہے، ان کو پکڑے رکھو کبھی گمراہ نہ، وہ قرآن اور سنت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے۔ بالکل آپ نے صحیح بات بتائی ہے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ان حکمرانوں کو کوئی عقل، کوئی ان کے ذہن کو مائل کر دے کہ توبہ طائب ہو کر اب پلٹیں تیرے دین کی طرف۔ آمین۔ اگر یہ ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اے اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کر جس کے یہ مستحق ہیں۔ آمین۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ حق کی آواز کے دست و بازو بن جائیں۔ آمین۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں میں سے کرے جو آخرت میں اللہ کی باس پرس کے حوالے سے کامیاب نکلے۔ آمین۔ آمین آمین۔ سر جی یہ دعا بہت پڑھ لینی چاہیے نا ہمیں کہ ولا تسلط علینا ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دعائیں ہیں، یہ آپ کی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم دعاؤں سے کام اس لیے نہیں لیتے کہ ہم بس دنیا میں مگن ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں اپنے پروفیشن کی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ الفاظ ہوں یا دوسرے الفاظ ہوں۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر دی ہیں، اس میں بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے، قرآن میں دعائیں بھری پڑی ہیں، وہ دعائیں مل جاتی ہیں۔ آپ ان میں سے جو بھی موقع ہو اس کے مطابق وہ دعائیں پڑھیں، یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعائیں اتنی زیادہ ہیں، بہت زیادہ دعاؤں کی کتابیں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے اب فلسطین کے مسلمانوں کی مدد قرآن کریں۔ دعا قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، نمبر جی 1۔ جی اچھا، جی سر ویسی ہے۔ نمبر دو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ سمجھتے ہیں نماز، جب آپ نے درود شریف پڑھ لیا اس کے بعد نماز میں یہ دعائیں مانگیں۔ آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں درود شریف کے بعد، اس لیے کہ وہ نماز میں کا حصہ بن جائیں گی اور قبولیت کا اور زیادہ امکان ہے۔ سر جی اس کی اجازت ہے کہ جتنی مرضی لمبی دعا کر لیں اس میں؟ کمال ہے۔ کوئی بھائی آپ کو پتہ ہے نماز کے وقت انسان اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جی تو سر۔ نماز کے اندر مانگی ہوئی دعا بالکل ایسی دعا ہے جو انشاءاللہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ جی سر۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔